سکندر کا حکم سنتے ہی 3-4 ہٹے کٹے محافظوں نے میری مشقیں کس دیں اور مجھے اٹھا کر ایک کھلی گاڑی کے پچھلے حصے میں پھینک دیا، جہاں 2-3 کتے بھی زنجیروں سے بندھے گھرا رہے تھے۔ مجھے بندھا دیکھ وہ تیزی سے میری طرف لپکے اور ان کے خونخوار جبڑے میری شہرگ بھنبوڑنے کے لیے بےتاب ہو گئے، مگر زنجیر کی لمبائی ختم ہونے کی وجہ سے انہیں بس چند انچ کے فاصلے پر ایک زوردار جھٹکے سے رکنا پڑا۔ میرے اوپر کسی نے کوئی پرانا ٹاٹ یا بوری نما کپڑا ڈال دیا اور مجھے واپسی کے سفر اور راستے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد کسی بڑے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ باقی گاڑیاں شاید کسی اور جانب مڑ چکی تھیں۔ مجھے کسی نے گھسیٹ کر نیچے اتارا اور کھینچتے ہوئے عمارت کے ویرانی حصے کی جانب لے جایا گیا۔ شاید یہ کسی حویلی کا عقبی حصہ یا مردانہ تھا۔ آس پاس چند دیگر محافظ بھی چوکنے کھڑے تھے۔ ایک جانب چند پرانے گیراج بنے ہوئے تھے۔ پھر مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور ایک سال خوردہ کمرے سے نیچے جاتے زینے کے ذریعے کسی سیلن زدہ تہہ خانے میں دھکیل دیا گیا۔ تہہ خانے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں اندازے سے دیوار ٹٹول کر وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک کسی گوشے سے ایک آواز ابھرے، خوش آمدید۔ بڑی راہ دکھائی میرے ہم کفس۔ میں اچھل پڑا اور میں نے گھبرا کر اس جانب دیکھا۔ حالانکہ آواز اتنی بلند نہیں تھی، مگر پھر بھی اس اچانک جھٹکے نے میرے حواس معطل کر دیے۔ خوش آمدید، بڑی راہ دکھائے میرے ہم کفس۔ میں نے گھبرا کر اندھیرے میں جھانکنے کی ناکام کوشش کی۔ کون ہو تم؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کوشش بیکار ہے۔ اندھیرے کی بصارت سے ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ ویسے سوچو تو ایسی نکمی بصارت بھی بھلا کس کام کی، جسے دیکھنے کے لیے ہمیشہ روشنی کی ضرورت پڑے۔ اب تو دن نکلنے کے بعد ہی اس قید خانے میں روشنی کی کوئی کرن جھانکے گی۔ مغرب ڈھل چکی ہے اور یہاں اس قفس میں قیدیوں کو چراغ کی سہولت مہیا نہیں کی گئی ہے۔ میرے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری جانب پھر ہنسی کی آواز ابھرے۔ قیدی ہوں تمہاری طرح، کسی دعوت پر تو آیا نہیں۔ نام مدثر ہے، شعبہ مائنڈ سائنسز۔ پچھلے کئی سال سے اس شعبے سے منسلک تھا، البتہ گزشتہ 3 مہینوں سے اس تہہ خانے کا مہمان ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تمہیں بھی علاقے کے جاگیردار نے کسی حکم عدولی کی سزا کے طور پر یہاں لا پھینکا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو گویا دوسرا قیدی بھی سکندر کے عتاب کا شکار بنا تھا۔ میں نے مختصراً مدثر صاحب کو اپنی رودات سنا دی۔ تہہ خانے میں ڈھلتی رات کے ساتھ مزید تاریکی چھاتے گئے۔ مدثر کی کہانی بھی مختصر تھے۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس صحرا میں سکون کی تلاش اور کسی ریسرچ کے سلسلے میں آیا تھا، مگر غلطی سے بچھڑ کر سکندر کے ممنوعہ علاقے کی طرف آ نکلا۔ سکندر کے محافظوں نے پکڑ کر اسے سکندر کے دربار میں پیش کر دیا اور اس پر مخالف جاگیردار کے لیے جاسوسی کا الزام بھی لگا دیا۔ شقی القلب سکندر کے لیے اتنا کافی تھا۔ اس نے مدثر کو قید میں ڈلوا دیا اور کئی بار تشدد کروا کے مدثر سے اس کی حقیقت جاننے کی کوششیں کی، مگر مدثر کے پاس بتانے کے لیے صرف ایک ہی سچ تھا، جسے سکندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ان چھوٹے علاقوں میں اقتدار آج بھی انہی جاگیرداروں اور طاقتور امراء کے ہاتھ میں رہتا ہے۔
سینکڑوں ہزاروں میل دور کسی دارالحکومت میں کون حکمران ہے، یا ملک اور صوبے کس قانون کے تحت چل رہے ہیں، یہ سب باتیں یہاں فضول اور بے معنی سمجھی جاتی ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کلیا یہیں آ کر صحیح طور پر سمجھ آتا ہے۔ ازل سے یہی ہوتا آیا ہے اور ابد تک یہ نظام ایسے ہی چلے گا۔ کمزور کو بس ایک آسرا ہے، یوم حساب کا آسرا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ فجر کی اذانوں کے بعد دھیرے دھیرے جب روشنی پھیلنے لگی تو میرا اپنے قفس اور ہم قفس کی صورت سے بھی تعارف ہونے لگا۔ یہ کسی قدیم حویلی کا زندان خانہ یا بڑا سا تہہ خانہ تھا، جسے شاید خاص اسی مقصد سے کبھی تعمیر کیا گیا ہوگا، کیونکہ دیواروں میں فولادی کنڈے اور ان میں نصب لوہے کی مضبوط زنجیریں لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ انسان کو انسان قید کرنے کا شوق جانے کب پیدا ہوا ہوگا۔ قید کا تعلق تو سرکشی سے ہے، اور شاید حاکم کو سرکش کبھی نہیں بھاتے۔ تہہ خانے کے کمرے میں ایک جانب غسل خانہ بنا ہوا تھا، پرلی دیوار کی جانب ایک ادھیڑ عمر شخص کسی پرانے بوسیدہ بستر پر لیٹا بے فکر سو رہا تھا۔ قریبی کھانے کے کچھ برتن پڑے ہوئے تھے۔ تہہ خانے میں قدرتی روشنی تھی، بامشکل چند درزوں اور ایک بند چھوٹے روشن دان کی بدولت جھلکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھے۔ کچھ دیر میں مدثر صاحب بھی جاگ گئے۔ صبح بخیر، قید خانے کی پہلی صبح مبارک۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ قید اور حالات نے آپ کے حصے مذہب پر کچھ زیادہ اثر نہیں کیا۔ آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اب تک یقیناً اپنے حواس کھو چکا ہوتا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ سچ پوچھو تو یہ بھی حواس باختگی کی ایک نشانی ہے۔ انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے تو خود اپنے آپ سے انتقام لینے لگتا ہے۔ میری یہ حصے مذاہب ہی میرا اپنی بے بسی سے ایک بدلہ ہی تو ہے۔ خود اپنا مذاق اڑاتا ہوں اور خود ہی پر ہنستا ہوں۔ ہاں، البتہ اس قید نے تنہا بیٹھ کر سوچنے اور ذہن کی الجھی ہوئی گتھیوں پر ارتکاز کا اچھا خاصا موقع فراہم کر دیا۔ آزاد دنیا کی بھاگ دوڑ اور نفسا نفسی میں بہت سے اہم نقطے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، یا ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ قید بھی اب کسی جوگی کے جوگ کی طرح لگتے ہیں، جیسے کوئی سادھو سنت دنیا کی بھیڑ سے کٹ کر دور کسی جنگل بیابان میں تنہا بیٹھے اپنے اندر خود ہی کو تلاش کر رہا ہو۔ میں غور سے ان کی بات سن رہا تھا، تبھی اچانک انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈالے۔ تم بھی مجھے کوئی سادھو، کوئی جوگی ہی لگتے ہو۔ کس کی تلاش میں ہو؟ میں ان کی بات کا جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دو سخت گیر اور خورانٹ قسم کے محافظ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ چلو، تمہیں سکندر سائی نے یاد کیا ہے۔ ان کی گرفت مضبوط اور انداز ظالمانہ تھا۔ اوپر آ کر کمرے سے باہر نکلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں میں دوسرے فقیروں کے ساتھ پہلے بھی آ چکا تھا، پانی دینے کے لیے۔ دور ایک چھوٹے کھلے دروازے سے وہی استبل نظر آ رہا تھا۔ مطلب یہ سکندر کی حویلی کا ہی کوئی پچھلا صحن تھا، جہاں تہہ خانے میں اس نے اپنا زندان آباد کر رکھا تھا۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ بھی تو اس حویلی کے کسی زنان خانے میں چند دیواروں کے فاصلے پر یہیں موجود ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی میرے سارے جسم میں ایک عجیب سی جھنجھناہٹ پیدا ہو گئی۔ یہ دیواریں کتنی بے رحم اور ظالم ہوتی ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس ایک پل میں ہوا۔ جانے دنیا کی پہلی دیوار کب اور کس نے اٹھائی ہوگی؟ پھر وہی میری ضعیف بصارت، جو کچھ معمولی ریت اور سیمنٹ کی دیواروں کو چھید کر اس تک نہیں پہنچ پائے۔ کہنے کو ہم انسان کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں،
مگر اوقات صرف اتنی کہ کوئی کھلی آنکھ پر ہاتھ کا پردہ بھی رکھ دے تو ہم نابینا ہو جاتے ہیں۔ سکندر دوسری جانب والے صحن میں شان سے کرسی ڈالے بیٹھا اپنے محبوب کتوں کو سہلا رہا تھا۔ چند محافظ اور نوکر آس پاس چوکنا کھڑے تھے۔ کتوں نے مجھے دیکھا تو ناپسندیدگی سے غرائے، جانے ان جانوروں کو اپنے مالک کی پسند ناپسند کا اتنی جلدی کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ سکندر کے ایک اشارے پر وہ میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سکندر نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، اب بولو، کون ہو تم؟ اصلیت کیا ہے تمہاری؟ اور وہاں اس خطرناک علاقے میں کیا کر رہے تھے؟ کتنے بندے سرحد پار کروانے کے لیے لائے ہو تم اپنے ساتھ اس فقیروں کے بھیس میں؟ سکندر نے ایک ہی سانس میں اپنے سارے خدشات بیان کر دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس سرحدی بازار میں اپنے کسی دوست کی تلاش میں گیا تھا۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں کسی غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا، نہ ہی میرا انسانی اسمگلروں کے کسی گروہ سے کوئی تعلق ہے۔ تم چاہو تو اپنے ذرائع سے تصدیق کروا سکتے ہو۔ سکندر کو تو ایک فقیر کی زبان سے اتنے سیدھے جواب کی توقع نہیں تھی۔ شاید وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میں اس کے آگے کوئی منت زاری کروں گا یا معافی اور آزادی کی درخواست پیش کروں گا۔ وہ اس لہجے کا عادی نہیں تھا۔ غلام اور کمی کمین ہمیشہ ہاتھ جوڑے اور جھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ سیدھی کمر تو بس حاکموں کو جچتی ہے۔ کمزور ہمیشہ کمر میں خم کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی خم کے ساتھ مر جاتے ہیں، ورنہ یہی حاکم ان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ سکندر کو بھی میری سیدھی کمر برداشت نہ ہوئی اور وہ غصے میں کڑک کر بولا، تصدیق تو میں ضرور کرواؤں گا، اور یاد رکھو کہ اگر میرا شک صحیح نکلا تو تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ یہ کتے دیکھ رہے ہو نا، ایک ساتھ یہ چاروں تم پر چھوڑ دوں گا تو چند منٹوں میں تمہاری ہستی ایسے فنا ہو جائے گی کہ جسم سے بہتا خون بھی زمین پر نظر نہیں آئے گا، اسے بھی یہ چاٹ چکے ہوں گے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی اصلیت خود مجھے صاف صاف بتا دو، شاید تمہیں معافی مل جائے۔ پرسوں رات میرے گودام میں آگ لگانے والے دشمن وہاں سے سرحد کی طرف ہی بھاگے تھے، مگر میں انہیں اتنی آسانی سے اپنے علاقے سے نہیں نکلنے دوں گا۔ سب کی قبریں یہیں بنے گی، تم سمیت۔ سکندر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی باہر سے کوئی منشی دوڑتا ہوا آیا۔ سائیں جی، مہمان پہنچ گئے ہیں، ابھی کار ڈرائیور لے کر آیا ہے۔ سکندر اس کی بات سن کر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور جاتے جاتے جلدی میں بولا، اس بہروپیے کو ابھی اس پاگل سائنسدان کے ساتھ بند رکھو، اسے بھی ہماری روٹیاں توڑتے بہت دن ہو گئے ہیں، کل ایک ساتھ ان دونوں کا فیصلہ کر دیں گے۔ اچھا ہے، میرے مہمانوں کو بھی تھوڑی دیر تفریح سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پچھلے قبرستان میں 2 قبریں تیار کروا لو۔ سکندر کا لہجہ قطعی تھا اور اس کے محافظوں کا رد عمل بھی ایسا تھا جیسے یہ ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ مجھے دور حویلی کی منڈیر پر موت کی وہی دیوی بال کھولے بیٹھی مسکاتی نظر آئی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، تمہیں اس صحرا کا بلاوا میں نے ہی تو بھیجا تھا، ٹھیک وقت پر آئے ہو عبداللہ۔ محافظ مجھے کھینچتے ہوئے دوبارہ اسی قید خانے تک لائے اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ مدثر صاحب کسی بڑی درد سے اندر آتی دھوپ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ کے پوروں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی جلدی تمہاری جان خلاصی ہو گئی اس جاہل کے دربار سے۔ مجھے تو وہ گھنٹوں ایک پیر پر کھڑا رکھتا ہے جب بھی پیشی پر بلاتا ہے۔ جانے اسے میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ مجھے سمجھ رہا ہے۔ میں چپ رہا کیونکہ مدثر صاحب کو یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سکندر نے آنے والے روز ہماری قضا کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہونی سے
اچانک انہونی کا واقع ہونا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ان کا دھیان ہٹانے کے لیے ان سے پوچھا، آپ نے کل رات مصنوعی ذہانت کا ذکر کیا تھا، کیا یہ بھی ذہنی سائنس، مائنڈ سائنسز کی کوئی کڑی ہے؟ مدثر صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، گویا پڑھے لکھے ہو۔ چلو اچھا ہے، اب تم سے بات کرنے میں لطف رہے گا۔ دراصل میرا ماننا تو یہی ہے کہ اس صدی کے نصف یا اس کے ایک آدھ عشرے مزید گزرنے کے بعد مصنوعی ذہانت یا روبوٹ انسانی ذہانت پر فتح حاصل کر چکا ہوگا۔ انسان کا المیہ یہی ہے کہ اسے بے پناہ صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، مگر عام انسان نے آج تک اپنے دماغ کا چند فیصد بھی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آئنسٹائن اور شاید کوئی ایک آدھ اور ایسا ہوگا جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے دیگر کے مقابل 2-4% زیادہ اپنے دماغ کی دنیا کو کھنگالنے کی کوشش کی، مگر بات تب بھی 5 یا 6% سے زیادہ نہیں بڑھ پائے۔ گویا ہم سب اپنے اندر بسی دنیاؤں کا 95% سے زیادہ بنا جانے، بنا کھوجے اور بنا دریافت یا تسخیر کیے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ذرا دھیان سے پوچھو تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ہم قدرت کے دیے گئے اتنے عظیم خزانے میں سے ڈھنگ کا ایک موتی بھی نہیں چن پاتے اور واپس لوٹ جاتے ہیں، اور رہی صحیح کسر یہ مصنوعی ذہانت کا افریت پوری کر دے گا۔ انسان پھر سے ایک ابدی غلامی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس بار یہ غلامی خود اس کی اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے زیر اثر ہوگی، جو بہت جلد اس دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گی۔ بختیار آباد کے اس ویران صحرا میں مدثر صاحب کی بات بہت دور کی کوڑی دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں ان سے پوچھے بنا نہیں رہ پایا۔ فرض کریں اگر انسانی ذہن پر عام آدمی کی پوری رسائی ہو جائے اور وہ اپنے 100% ذہن کو استعمال کرنے کے قابل ہو بھی جائے، تو بدلے میں وہ کیا پا سکے گا؟ خاص طور پر وہ انسان جس کی دنیا ہی اتنی محدود ہے، جیسے اسی صحرا کے یہ غلام باسی جن کا جینا مرنا برابر ہے۔ مدثر صاحب پرجوش آواز میں بولے، میں کسی مادی حصول کی بات نہیں کر رہا کہ وہ تو انسان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا۔ زمین کے اندر جو خزانے دفن ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کی گہرائی میں کیا کیا چھپا ہے، اس کا اندازہ تو وہ سطح پر کھڑے ہی لگا لے گا، مگر اس صورت میں انسان کے لیے یہ سب خزانے اپنی اہمیت کھو چکے ہوں گے۔ تب معاش کے فکر سے انجان ہوگا یہ انسان، حیثیت رتبے کی دوڑ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تب اس کے سامنے کہکشاؤں اور دیگر جہانوں کی سیر کھوج اور مشغلہ ہوگا۔ یاد رکھو، قدرت نے اس کائنات کی ہر حقیقت کا راز اسی انسانی ذہن کی بھول بھلیوں میں چھپا رکھا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی ہے اس دماغ میں قید ہے۔ جن باتوں کو کبھی الف لیلوی داستان کہا جاتا تھا، وہ اسی دماغ کے ذرا سے استعمال کی بدولت آج کے انسان کا معمول بن چکی ہیں۔ مثلاً وہ جادوئی آئینہ جو دوسرے جہانوں کی سیر کرواتا تھا، وہ اڑن قالین جو پل بھر میں دوسری دنیا پہنچا دیتا تھا، وہ طلسمی چادر جسے اوڑھ کر عمرو عیار اپنے دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا، وہ جن یا دیو جو کسی کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال کر کسی کے سینے میں ڈال دیا کرتا تھا، یہ سب اور اس جیسی کئی اور انہونیاں جنہیں ہوش ربا کہا جاتا تھا، آج کے انسان کے لیے بچوں کا کھیل ہی تو ہیں۔ اور اگر انسان کبھی اپنے ذہن کی پوری دنیا تسخیر کر پایا تو اسے ان سارے لوازمات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بات کرنے کا سوچے گا تو لاکھوں میل دور بیٹھے انسان کے دماغ میں اس کی آواز بنا کسی آلے کے صرف سوچوں کی لہروں کی مدد سے گونجنے لگے گی۔ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر پلک جھپکتے ہی طے کر لے گا۔
اور وہ بھی بنا کسی سواری کے۔ انرجی، توانائی کی شکل میں۔ ذائقہ یا لذت محسوس کرنے کے لیے اسے زبان یا لمس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر ذائقہ اور ہر انسانی لذت صرف اس کی سوچ کے تابع ہوگی۔ طب اور اس جیسے بے شمار شعبے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر انسان خود ہی بہترین ڈاکٹر، انجینئر، فزیشین، ریاضی دان، کیمسٹ اور سائنسدان ہوگا۔ سارے علم اس کے اندر موجود ہوں گے۔ زندگی سینکڑوں یا شاید ہزار برس کو تجاوز کر جائے گی۔ دوسرے سیارے انسان کی کالونیاں بن جائیں گی، جہاں چاند، مریخ یا زہرہ پر اس کے رشتہ دار رہتے ہوں گے۔ انسان تمام حیوانات اور جانداروں کی بولی بول اور سمجھ سکے گا، اور شاید نباتات کی زبان بھی۔ بس میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اور یہ جو کچھ میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے، یہ بھی صرف 10% ہے، یا شاید اس سے بھی کم۔ مگر کیا ستم ہے کہ انسان اپنی اس معراج کو پہنچنے سے قبل ہی خود اپنی سہولت اور آرام کی غرض سے اپنی یہ ساری صلاحیتیں مصنوعی ذہانت کی شکل میں مختلف مشینوں کو منتقل کر دے گا، اور پھر وہی مشینیں اس عروج کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے انسانوں پر راج کیا کریں گے۔ مدثر صاحب بولتے رہے اور میں سنتا رہا۔ صبح سے دوپہر اور شام سے رات ہو گئی، مگر ہماری باتیں ختم نہ ہوئی۔ کبھی کبھی کچھ اجنبی ہمیں اجنبی نہیں لگتا، بس یوں لگتا ہے کہ ہماری ان سے ملاقات ذرا دیر سے ہوئی ہے۔ رات ہوئی تو اسی گھپ اندھیرے نے تہہ خانے میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے مدثر صاحب کی بات یاد آئی کہ یہ اندھیرے بھی ہماری اپنی بصارت کی کمزوری کی وجہ سے ہم پر حاوی ہیں، ورنہ یہ لیزر اور نائٹ ویژن ڈیوائس یہ بھی تو اسی انسانی ذہن کی ایجادات ہیں، اور ان دونوں میں استعمال ہونے والے لینز بھی تو انسانی آنکھ کے قرینے کی ساخت اور نقل پر بنائے جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہمارے جلاد روشنی ہوتے ہی ہمارے سروں پر موجود تھے۔ مجھے اور مدثر صاحب کو اسی میدان میں پہنچا دیا گیا جہاں کل سکندر نے مجھے دھمکی دی تھی۔ سکندر اپنے خونخوار شکاری کتوں کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ ہم پر ڈالی اور اپنے محافظوں سے پوچھا، کچھ بتایا نہیں ابھی تک ان دونوں نے؟ محافظ خاص نے نفی میں سر ہلایا، نہ سائیں، سکندر نے کتوں کی زنجیر ڈھیلی کر دی۔ کتے چھوڑ دو ان دونوں پر۔ کتے ہمیں دیکھ کر غرائے اور ہم پر جست لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدثر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔